السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، انسان کو اللہ نے بہت کمزور اور نازک بنایا ہے۔ وہ بہت جلد کسی خوف اور خدشے کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ بہت جلد اسے ناکامی اور گمنام ہونے کے وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طاقت اور پاور کو بھول جاتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے۔ پاور آف انر ریسورسز۔ اللہ نے انسان کے اندر کمزوریوں کے ساتھ ساتھ کچھ پاورز بھی رکھ دی ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر ہی بہت سارے ایسے وسائل، ایسی ایبیلٹیز رکھ دی ہیں جو انسان کی کامیابی، عروج، عزت اور نیک نامی کا باعث بن سکتی ہیں۔ لیکن کیا ہے نا کہ ان دونوں فیکٹرز میں سے ویکنس اور اسٹرینتھ کوئی ایک ڈومیننٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ویکنس یا پھر کمزور فیکٹر ڈومیننٹ ہو جائے تو انسان ساری عمر خوف اور خدشات کے زیر اثر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگوں میں خوف، جلد بازی، خدشے اور وسوسے ڈومیننٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ حاوی ہوتے ہیں، اور یہی چیز پھر ہمیں ہماری طرف دیکھنے سے روک دیتی ہے، یعنی کہ ہماری جو اندر ایبیلٹیز ہوتی ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، ہم اندھے ہو جاتے ہیں، ایک پروڈکٹیو تھنکنگ پاور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم خود کو نیگیٹیو وے میں دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک جلد بازی اور عجلت اور الجھن سی آ جاتی ہے، ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر کام میں ہاتھ ڈالیں، اس میں بھی جو لوگ کر رہے ہیں، یا پھر جس کام میں ہمارا ساتھ والا دوست یا ہمارے کوئی رشتہ دار وغیرہ ترقی کر رہے ہیں، بھلے ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ، وہ خوبی اور وہ صلاحیت موجود نہ ہو، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ سامنے والا ترقی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم بھی ترقی کریں، تاکہ ہم دوسرے کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ اس طرح ہمارے ہاتھ سے ہماری وہ ایبیلٹیز بھی نکل جاتی ہیں، یا ہمارے لیے وہ اپرچونٹیز بھی نکل جاتی ہیں جن میں ہم ماہر ہوتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید دوسرا انسان ہم سے زیادہ عروج اور ترقی کی منزلیں طے کر لے گا اور ہم پستی میں ہی رہ جائیں گے۔ دیکھیں، عروج اور زوال زندگی کے دو پہلو ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں لازماً ہوں گی۔ اس لیے دوسرے کے عروج کو دیکھ کر خود کو مینٹلی کسی جلد بازی اور عجلت میں نہ ڈالیں، خود کو مینٹلی ڈسٹرب نہ کریں، خود کو پریشان نہ رکھیں۔ اس کام کو جس کو ایک مکمل ریسرچ کے بعد آپ نے شروع کیا، کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو اپنے سیکٹر میں، اپنے میدان میں اپنی ایبیلٹیز اور اپنے ٹیلنٹ کو لے کر ایک نہ ایک دن عروج ضرور ملے گا، ترقی ضرور ملے گی۔ اس لیے کیپ ان مائنڈ اپنا کام تسلسل سے اور محنت سے کرتے رہے۔ دیکھیے، چاند اور سورج دونوں اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں نا، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے۔ دونوں ایک پراپر ٹائمنگ اور پروسیس کے تھرو عروج اور زوال کا سفر طے کرتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو خوبیاں آپ میں ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک اچھے رائٹر ہو، لسٹ میں لکھ لیں کہ آئی ایم گڈ ان رائٹنگ، اوکے۔ اچھی پینٹنگ کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیں، اچھی شاعری کرتے ہیں وہ بھی مینشن کر دیں، کمپیوٹر سکلز میں اچھے ہیں یہ بھی لکھ لیں، اچھے استاد ہیں یہ بھی لکھ لیں، یا پھر اچھے دوست ہیں یہ بھی لکھ لیں۔ انفیکٹ جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں آپ ان کی لسٹ بنا لیں۔ لسٹ بنا لینے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ ان میں سے کس کام میں بہت اچھے اور زیادہ ماہر ہیں۔ پھر اگین ایک انالائسس کریں کہ اس خوبی اور اس ٹیلنٹ پر مزید کام کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ وسائل ہیں، کوئی ریسورسز ہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو آپ وہ کام سٹارٹ کریں، آپ اس کام پر آپ اس ٹیلنٹ کو مزید پالش کریں اور مزید اس ٹیلنٹ کو لے کر لائف میں آگے بڑھیں، تاکہ وہ ٹیلنٹ آپ کے لیے بیسٹ فروٹس کو کراپ کر سکے۔ اور اگر جواب نو میں ہے، اوکے، تو پھر آپ اپنی دوسری بیسٹ ایبیلٹی کو کلک کریں اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ۔ ایک اور بات، کامیابی اور ترقی ایک گریجول پروسیس ہے، یعنی کہ ہر کام میں آپ آہستہ آہستہ ترقی کریں گے۔ اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا اور اپنی ریس اپنی رفتار کے مطابق